جو نمبرز ہیں وہ پچھلے 7-8 مہینے کے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، بلکہ آج کی اگر آپ بات کریں عوام کے معاملات کی، اور چونکہ آپ عوامی سیاست کرتے ہیں، ہلکے سے اٹھ کے آتے ہیں آپ، تو آٹے کا بھاؤ ہی اگر آپ دیکھ لیں، عمران خان جہاں پر چھوڑ گیا تھا اس کے اندر 50-55 روپے کا اضافہ ہوا، دیکھیے 25 روپے کا نان مل رہا ہے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکانومی جو ہے یا یہ سوسائٹی کے ٹرینڈ جس طرح لا اینڈ آرڈر ہیں، یہ کوئی بجلی کا سرکٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے یک لخت آن کیا تو روشنی ہوگی اور آف کیا تو آف ہوگی۔ آج اگر آپ کوئی اکانومی کا فیصلہ کریں گے، پالیسی، اکنامک پالیسی کا فیصلہ، اس کے اثرات آتے آتے 6 سے 8 مہینے ٹرکل ڈاؤن کرتے لگتے ہیں۔ یہ ایک پورا فلو ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ عمل ہوتا ہے۔ آپ قومی اسمبلی میں ہماری تقریریں اٹھا کے دیکھیں جو ہم نے ایز اپوزیشن لیڈر کی ہوئی ہیں، ان کے ہر بجٹ پہ ہم نے کہا کہ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کم از کم 10 سال پاکستانی قوم انہیں بھگتے گی، بغیر سوچے سمجھے ڈیویلیویشن کی، بغیر سوچے سمجھے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کیے، ہاٹ منی کو پرسو کرتے رہے، ملک کے اندر انتظامی ایک قسم کی انارکی پیدا کر دی، کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نتیجتاً جب سستی ترین LNG اویلیبل تھی، کوئی افسر اس کا سودا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ خوف و ہراس انہوں نے ایسا پیدا کیا ہوا تھا۔ پاکستان کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، پاکستان کی اکنامک جو سٹیبلٹی ہے، اس کی جو یہ چوکھیں لا کے گئے ہیں، تو اب آپ جب ڈھلان پہ جا رہے ہیں تو ایسا ایسا بریک ہوگی نا، ابھی تو ہم اس کو کوشش کریں گے لیکن آپ ریورس کریں۔ آپ نے انفلیشن کی بات کی، انفلیشن کے نمبرز ان کے حکومت کے اور آپ کی حکومت کے، ان کی حکومت کے اچھے نظر آتے ہیں۔ آپ نے ڈیویلیویشن کی بات کی، ڈالر اور روپی پیرٹی کی بات کی، ان کے نمبر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت بدلنے سے اچانک ہوتا ہے، جو سیٹ ان موشن وہ ٹرینڈ کر کے گئے تھے یوں، اب یہ تو کچھ دیر چلے گا نا، اس سے پہلے کہ آپ اسے ریباؤنڈ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو نمبرز تھے، ان کی ڈکلائن تو اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ انفلیشن ہم نے 5 سال سنگل ڈیجٹ پہ رکھی، ہم جب 2013 میں آئے تھے تو ڈبل ڈیجٹ تھی، ہم نے اس کو 4.5% پہ لا کے کیپ کیا۔ لیکن بس آپ جب انتخابات میں جائیں گے، آپ 2018 کی پرفارمنس پہ نہیں جیتیں گے یا کنٹیسٹ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان، آپ پچھلے 1 سال کی بشمول یہ 7 مہینوں کی اس کے اوپر، تو لوگوں کو یہ بات جو ہے نا 2018 بہت دور کی بات لگتی ہے۔ نہیں دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ لوگوں کو ہر چیز کا معلوم ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب آخری دنوں میں ایسے ارریسپانسبل فیصلے کر کے گئے کہ دنیا میں تیل کی قیمت ہوش ربا اضافہ ہو رہا تھا، یہ اپنی طرف سے سستی کر گئے تیل کی قیمت، اور ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اتنا بے قابو ہو گیا کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے۔ اب IMF کے پاس جب ہم گئے، انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ اس معاہدے پہ عمل کریں جو عمران خان صاحب کر کے گئے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سی حکومت ہے اور آپ کون ہیں، ہمیں تو پاکستان کا معلوم ہے۔ ہم نے وہ سخت فیصلہ کیا، 100 روپیہ ہم نے پٹرول اور ڈیزل کا قیمت بڑھایا، جو کہ عام حالات میں بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف بے حد ہوئی، لیکن لوگوں نے اس کو قبول کیا چونکہ انہیں اویئرنس تھی کہ یہ ناگزیر ہے۔ قبول کیا؟ اب دیکھیں پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، آپ صرف 4 میں جیتے ہیں، کہاں پہ قبول کیا؟ وہ اس لیے دیکھیں اس کاسٹ تو آپ نے بڑی پے کی۔ میں آپ کو تو دیکھیے وہ جو ضمنی الیکشن تھے نا، اس میں ایک بڑی ہمارے لیے کانٹرڈکشن تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کی توجہ زیادہ سیلاب کی طرف تھی، جہاں ہماری ذمہ داری تھی پرائم منسٹر کی، ہم سب وہ تو 24 گھنٹے ہم اس طرف لگے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ، ان الیکشن میں جو امیدوار جن کو ٹکٹ دیے گئے وہ بنیادی طور پہ PTI کے منحرفین تھے، ان کو ہماری پارٹی کے ساتھ اس قسم کی اونرشپ نہیں تھی کہ جو ہونی چاہیے تھی، لہٰذا وہاں پر جو PMLN کا دھڑا تھا جس کے وہ ہمیشہ مخالف تھے، وہاں پہ ان کی آپس میں اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ اگر وہاں پہ ہم نے PMLN کے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یکسر نتیجہ مختلف ہوتا۔ تو عمران خان 7 حلقوں میں امیدوار سے 6 کیسے جیت گئے؟